بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ لاتعداد درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر، اور اللہ کریم ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے زندگی میں کہ ہم درود پاک کا وہ خزانہ سمیٹ لیں کہ جو ہماری قبر کو روشن کر دے، پل صراط پر آسانی فرما دے، اور جنت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دے۔ درود پاک اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے نا کہ اگر ہم اسے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھ لینا تو پھر ہمارا دنیا کے کسی کام میں دل ہی نہ لگے، اور ہم پھر لاکھوں درود شریف پڑھنے کو بھی نا بہت کم سمجھیں۔ ایک درود شریف ہے، مسنون ہے، اور صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے وہ درود شریف۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ درود پاک کے تو بہت سیغے ہیں، اور درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحسین ہے، ان کے لیے دعائے رحمت ہے۔ تو ہم جب اپنے مختلف الفاظ سے درود پاک پڑھتے ہیں تو الگ الگ طریقوں سے الگ الگ الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، ان کا ذکر بلند ہوتا ہے، اور ان کی شان میں مختلف الفاظ کے ساتھ درود و سلام پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی توفیق ہے۔ تو جو بھی سیغہ آپ ورد کرتے ہیں کریں، لیکن تھوڑے بہت سیغے ضرور ایڈ کیا کریں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے، تاکہ ان سیغوں کی بھی برکت بھی ملے آپ کو، اور ان الفاظ کے ساتھ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کا درود و سلام پہنچ سکے۔ تو درود و سلام کا یہ جو سیغہ ہے نا، یہ مستند کتابوں میں موجود ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ نا یہ درود پاک درود شریف کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے، اور اس درود پاک میں تمام مومنوں کے لیے دعا ہے، مومن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مسلمان مردوں اور عورت کے لیے دعائیں ہیں۔ تو جب ایسا کوئی درود پاک ہو جو درود شریف تو ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا تو ہو، ساتھ ساتھ اس میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی دعا ہو، تو اس کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ہمارے حق میں بھی وہ دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ رحیم ہے۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم ایسا درود شریف پڑھیں گے جس میں مومن عورتوں اور مردوں کے لیے ذکر خیر ہے، دعائے خیر ہے، تو اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی کتنا ملے گا، اور جب مومن مردوں اور عورتوں پر رحمت نازل ہوگی تو اس رحمت کا حصہ ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو شخص بھی اس درود پاک کو 100 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 100 مرتبہ شام پڑھ لے تو اسے بے پناہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق و مال مسلسل بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے، اور اسے نہ صرف جسمانی رزق ملتا ہے بلکہ روحانی رزق بھی ملتا ہے، یعنی اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس پر کوئی قرض ہونا تو اللہ کریم اسے غیب سے اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کے قرض بھی ادا ہو جاتے ہیں، قرض کے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ رزق میں بے پناہ وسعت ہوتی ہے، مال میں بے پناہ برکت ہوتی ہے کہ مال اور رزق ختم نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس درود پاک کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو نہ صرف اس کے رزق و مال بڑھے گا بلکہ اس کو بے پناہ مزید فوائد بھی حاصل ہوں گے، کیونکہ 313 کا عدد جو ہے نا وہ کثرت کی تعداد میں آتا ہے۔ اب جب آپ نے 313 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کثرت سے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کی۔ جب آپ نے ان کے لیے دعا کی کثرت کے ساتھ، جب آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی کثرت سے، تو پھر اس کا حصہ آپ کو بھی ملے گا، اور جب آپ نے ان کے لیے دعا کی تو وہ تمام دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوئی۔ تو سوچیں آپ پر کتنی رحمت کی برسات ہوئی، اور جب آپ پر اتنی رحمت کی برسات ہوگی تو پھر آپ کی کیسی کیسی دلی خواہشیں ہوں گی جو پوری ہو جائیں گی، حاجات پوری ہو جائیں گی، بن مانگے عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس درود پاک کی برکت سے نہ صرف رزق و مال میں خیر و برکت ہوگی، آپ کا دل بھی غنی ہو جائے گا، آپ کا دل بھی سخی ہو جائے گا، آپ دل کے بھی غنی اور سخی ہو جائیں گے، اور آپ کے رزق و مال میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کا ایمان بھی بڑھے گا، آپ کو ایمان کی بھی دولت ملے گی، اور حقیقی دولت تو ایمان کی دولت ہے نا۔ آپ کا ایمان کمال درجے کو پہنچے گا، مضبوط ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا، آپ کا جو یقین ہے وہ قوی ہو جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز نا مسلمان کے لیے ایمان پر خاتمہ ہے۔ تو آپ سوچیں جس کا ایمان دنیا میں کامل ہو جائے اس کو آخرت میں بھی جو ہے، اس کے موت کے وقت بھی جو ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ عز و جل، پھر اس کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، آخرت کے معاملات بھی آسان ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ تو اس درود پاک کا فائدہ یہ ہوا کہ نہ صرف ہمیں دنیاوی رزق و مال مل رہا ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم آسان زندگی گزار سکیں، ایمان کی دولت بھی مل رہی ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، ہمارا ایمان بھی قوی ہوگا، ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، روحانی رزق بھی ملے گا جس کی برکت سے روحانیت میں اضافہ ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا باکمال قرب عطا ہوگا۔ تو یہ سوچیں 3 بڑے فائدہ آپ کو نصیب ہوئے۔ جب اللہ عز و جل کا قرب ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے گا، تو ان کا دیدار بھی ملے گا، اور ان کے دیدار کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اور یہی حقیقی دولت ہے ایک مومن کے لیے۔ یعنی اس درود پاک کو پڑھنے کے کتنے بے شمار فائدے ہو گئے کہ رزق و مال بھی مل رہا ہے، ایمان کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے رحمتیں بھی خوب مل رہی ہیں،
مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی رحمت کی دعا ہو رہی ہے، ایمان کی دولت بھی مل رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی مل رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو شخص اس درود پاک کو بکثرت پڑھتا ہے اس کی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق وسیع کر دیتا ہے، یعنی اس کی نسلیں بھی جو ہیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، اللہ کریم غیب سے ان کی نسلوں کا بھی انتظام کر دیتا ہے، ان کی نسلوں کو بھی خیر و برکت والا رزق عطا فرماتا ہے، ان کی نسلوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ایمان کی دولت سے نواز دیا جاتا ہے، ان کو روحانی ترقیاں عطا کر دی جاتی ہیں، اور ان کو کچھ عطا کیا جاتا ہے جو بن مانگے مل جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ درود پاک نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مفید ہے۔ ساتھ ساتھ یہ درود پاک نا صدقے کے قائم مقام ہے، یعنی آپ یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں، اور جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ حادثوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچتے ہیں، بری موت سے بچتے ہیں، آپ کی حفاظت ہوتی ہے، بیماریوں میں شفا ہوتی ہے، صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا درود پاک صدقے کے قائم مقام ہے، تو پھر اگر آپ کوئی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کو اس سے شفا ملے گی، آپ کو صحت کی دولت بھی عطا ہوگی۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ کی وہ پریشانی بھی ختم ہوگی، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ بھی حل ہوگا، کیونکہ اس درود پاک کی خاصیت یہی ہے کہ صدقے کے قائم مقام ہے۔ تو اس درود پاک کی برکت سے آپ کی جسمانی قوت، جسمانی صحت کی بھی دولت نصیب ہوگی۔ اس درود پاک کے اندر خزانے موجود ہیں، روحانی خزانے، جسمانی خزانے، دولت کے خزانے، ایمان کے خزانے، برکت کے خزانے۔ تو یہ درود پاک بہت ہی باکمال درود شریف ہے، تو اس درود پاک کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ پر کوئی ایسی مصیبت آ گئی، کوئی ایسی پریشانی آ گئی جس سے نکلنے کا آپ کو کوئی سرا نہیں مل رہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پریشانی جلد از جلد حل ہو جائے، کہ اگر آپ اسے رات کو عشاء کے بعد 1100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی پریشانی کا دعا کریں، اس کا تصور کر کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اس کے لیے حل مانگیں، اس کے لیے مدد مانگیں، تو کہتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کریم وہ پریشانی ختم کر دیتا ہے، وہ حاجات پوری کر دیتا ہے، کیونکہ درود پاک صدقے کی قائم مقام ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ جب 1100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی دعا آ گئی، آپ کا صدقہ بھی باکثرت ہو گیا، تو پھر سوچیں پھر آپ کو اس کی برکت سے جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، حاجات پوری ہو جائے گی۔ تو اس درود پاک کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے پاس صدقہ و خیرات کی وسعت نہ ہو تو وہ یہ درود شریف پڑھا کرے، یعنی جو لوگ مال کی کمی کی وجہ سے صدقہ نہیں دے سکتے، مالی خیرات نہیں کر سکتے، مالی صدقہ و خیرات دے کر اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو وہ اس درود پاک کو بکثرت پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ صدقے قائم مقام ان کو ثواب بھی دے گا، ان کا رزق و مال بڑھے گا، تو وہ پھر جو ہے مالی صدقہ بھی دے سکیں گے۔ تو یہ درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں، کوئی مصیبت پریشانی آئے نا تو بس رات میں 1100 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت یقین سے پڑھیں، بہت محبت سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، عشق سے پڑھیں، عشق میں ڈوب کر پڑھیں کہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں، اپنے مومن بھائی جو ہیں اور جو عورتیں ہیں، مومن بہنیں ہیں میری، ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، ان پر بھی رحمت بھیج رہا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، صدقے قائم مقام مجھے ثواب بھی مل رہا ہے، تو میرا یہ مسئلہ کیوں نہ حل ہوگا، ضرور بالضرور حل ہوگا۔ اور بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوئیں جب انہوں نے شب میں 1100 مرتبہ پڑھا اور ان کو پھر جو ہے خوشخبری ملی، الحمدللہ۔ درود شریف نہایت ہی مختصر ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، اور تمام مومن مرد و عورت اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر رحمت بھیج۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، تو سوچیں یہ پڑھیں گے آپ تو نہ صرف آپ کو برکتیں ملیں گی بلکہ آپ کے جتنے مومن بھائی ہیں، مومن بہنیں ہیں، جتنے مرد و عورت ہیں مومن، ان سب کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ان پر بھی رحمت جائے گی، ان کے بھی مسئلے حل ہوں گے، صدقے قائم مقام آپ کو ثواب ملے گا، صدقہ بھی ہوتا رہے گا، بلائیں بھی ٹلتی رہیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں بھی اضافہ ہوگا، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، حالات بھی بدلیں گے، روحانی ترقی بھی ہوگی، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت نصیب ہوگی، ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی پریشانی بن جاتی ہے تو رات سونے سے پہلے 1100 مرتبہ اس کا ورد کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی جیسا بھی جائز مقصد ہوگا اس میں کامیابی ہوگی، مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور ہمیں درود پاک ایسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر پڑھنے والا بنا دے، اور ہمیں درود پاک کی وہ برکت عطا فرمائے کہ جو دیکھے وہ بھی درود شریف پڑھنے لگ جائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔